اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ ولا تقتلوا اولادکم، نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو، نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، محتاجی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، یعنی اس بنیاد پر قتل نہ کرو کہ ہم غریب ہو جائیں گے، ہم مفلس ہو جائیں گے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آگے توجہ کریں، نحن نرزقهم، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو بھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان قتلہم، بے شک ان کا قتل، کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ توجہ فرما لیں، انسانی حقوق کے حوالے سے احکامات چل رہے ہیں، جس میں اس سے پہلے یہ تعلیم آئی تھی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ توجہ کریں ذرا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مومن ہوں، مطلب ہے کہ انسانی ناطے پر یہ تعلیمات آ رہی ہیں کہ والدین کا مومن ہونا شرط نہیں، والدین ہیں تو پھر ان کے حقوق بھی ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم بھی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ تم فضول خرچی نہ کرو۔ اب اس میں بھی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف ایمان کے ساتھ ہے، آپ جس پہ بھی خرچ کر رہے ہیں وہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے، فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ مومن پہ بھی خرچ کریں تو ضرورت سے زیادہ نہیں، تو نہ بے موقع بے جا خرچ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ضرورت والی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی تعلیمات ہیں۔ اب آج کے سبق میں یہ ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، وہ کل کو بڑے ہو کے کیا بنیں گے اس کو چھوڑیں، یہ بحث نہیں ہے۔ زندگی ان کا حق ہے، جینا ان کا حق ہے، لہذا تم اپنے ذمے یہ قتل نہ لو اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اسلام سے پہلے قتل چلتے تھے اور طریقے کے۔ مثال کے طور پر بچی پیدا ہو گئی، اسے قتل کر دیا، اس میں ایک تو یہی وجہ تھی جس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس نے کما کے تو دینا نہیں، صرف اس پہ ہم نے خرچی کرنا ہے، اس کو پالنا ہے، کل کو پھر اس کو بجانا ہے، تو خرچی کرنا ہے، یہ کمانے والی تو ہے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں عورتیں کمانے کا کام نہیں کرتی تھی، اس طریقے سے یہ رواج نہیں تھا جس طرح آج ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی بیوہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو بعض وہ ایسے کام تھے جو گھر میں کرنے کے تھے، کڑھائی سلائی کے ہو گئے، اس طرح کوئی تانا بانا بننے کے ہو گئے، چرخہ کاتنے، ویسے کام تھے جو عورتیں گھروں میں کرتی تھی، دستکاری والے کام۔ لیکن کم از کم وہ تو ایک مجبوری کی کیفیت میں کہ گھر میں کوئی مرد سہارا نہیں رہا، ورنہ عمومی طور پر عورتیں کام کاج، کمانے والے کام کاج نہیں کرتی تھی۔ تو بچی کے بارے میں یہی تصور ہوتا تھا کہ ہم نے اس پہ خرچ کرنا ہے، تو وہ اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی قتل کر دیتے تھے۔ دوسری اس وجہ سے قتل کرتے تھے کہ ہم تو کھا پی رہے ہیں لیکن یہ جب آئیں گے تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گی، تنگی ہو جائے گی، ہم غریب ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس بنیاد پر یہاں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف بچیاں ہی نہیں، بعض لوگ بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اگرچہ عام روش یہی تھی کہ بچیوں کو کرتے تھے، لیکن
واقعات اور کم از کم شواہد یہ ملتے ہیں کہ بچوں کے بھی قتل تھے، کہ جو سمجھتا ہے، جس کا خیال یہ ہے، جس کا یہ ایک برا نظریہ ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر جو ہے نا وہ ہمیں غریب کر دیں گے، ہم محتاج ہو جائیں گے، تو وہ یقیناً ان کے لیے بچہ بھی اور بچی بھی دونوں کیا ہے، ان کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، لہذا وہ دونوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو بچیوں کے حوالے سے تو دو چیزیں شامل ہو گئی، ایک بے جا قسم کی غیرت اور ایک یہی غربت اور مفلسی اور محتاجی کا ڈر۔ تو قرآن نے اس سے روکا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتنا گندا اور غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، کہ پہلے انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ ہم خود اپنا گزارا ہم خود کر رہے ہیں، پھر دوسرا فرض کر لیا کہ ہم تو کر رہے ہیں، یہ آئیں گے تو ہم محتاج ہو جائیں گے۔ تو اصل خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اپنا گزارا خود کر رہے ہو؟ تمہارا رازق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ورنہ کوئی چاہتا ہے کہ میں امیر نہ ہو جاؤں، کوئی چاہتا ہے مجھے نہ ملے، مجھے مال نہ ملے، لیکن اس کے باوجود وہی ملتا ہے جو نصیب ہے، اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پچھلی آیتیں یہی تو بتا رہی ہیں کہ اللہ جس کے لیے رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ بلکہ اگر کسی کے اخراجات ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بچیاں ہیں، اس کی اولاد ہے، یا وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں یا غریب رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ یہ اوروں کا بھی دھیان کرتا ہے، اللہ اس کو اور اتنا زیادہ دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، یہ اپنے اور فرائض پورے کر رہا ہے، ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، وہ جیسی ذمہ داری نبھا رہا ہے اللہ اس کو ویسے دے رہا ہے۔ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ تم صدقہ کرو، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور بڑھ جاتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیں، یہ تو اللہ صدقہ کرنے پر مال دے رہا ہے، مال کم نہیں ہوتا، غریبوں پہ خرچ کرنے پر اللہ دے رہا ہے، مال کم نہیں ہوتا، اور جس نے تمہیں بیٹیاں دی ہیں وہ نہیں دے گا تمہیں؟ دوسرے گھروں کا خیال رکھنے پر وہ تمہیں محروم نہیں رکھ رہا، تمہیں اور زیادہ دے رہا ہے۔ خود تمہارے گھر میں کوئی جی آ جائے، تمہارے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو جائے، بچیاں پیدا ہو جائیں، وہ ان پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ کہ پہلی بات تجھے کہ تمہیں بھی وہ دے رہا ہے اور انہیں بھی وہی دے گا جو تمہیں دے رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کا نصیب بھی اسی گھر میں آئے گا، تم نے پلے سے کیا دینا ہے؟ تمہارے ذمے تو خرچ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، لگانا ہے، تمہیں بھی اللہ نے دینا ہے، جہاں لگوانا ہے ان کو بھی اللہ ہی لگوا کے اور تمہارے ہاتھ سے پہنچا کے دے رہا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اصل نظریہ اپنے بارے میں غلط ہے کہ ہم تو کمانے والے ہیں، اولاد کہاں سے کھائے گی؟ تم نہیں ہو کمانے والے، تمہیں بھی اللہ دینے والا ہے، اور تمہاری آنے والی نسل کو بھی کیا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اللہ تمہاری مدد بھی کرتا ہے اور اللہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تمہارے گھر میں کمزور بچے ہیں، اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ تمہارے گھر میں کمزور عورتیں، اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی مستحق ہے، اللہ تمہیں کیا ہے؟ رزق دے رہا ہے۔ یا کوئی یتیم ہے، ان کی وجہ سے، تو اللہ تو تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دے رہا ہے، اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم تو خود کفیل ہیں، ان کا مسئلہ ہے، وہ ہو سکتا ہے تمہیں بھی انہی کی وجہ سے مل رہا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یہ غلط ایک نظریہ، پھر اس کی بنیاد پر آگے اس کا جو ایک عمل ہے وہ بھی غلط ہے کہ اولاد کو کیا ہے؟ قتل کر دینا۔ یہاں تو قرآن میں یہ ہے نا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ وہ مفلسی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے کہ کہیں غریب ہو نہ جائے۔ دوسری جگہ آتا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ مفلسی کی وجہ سے نہ قتل کرو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک میں آپ یوں سمجھیں کہ والدین خود امیر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اولاد کا ڈر ہے کہ وہ آئیں گے تو پھر وہ کہاں سے کھائیں گے، اور دوسری جگہ پہ کیا ہے؟ وہ خود بھی غریب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں تو وہ کہاں سے کھائیں گے، ہم تو پہلے ہی کیا ہے؟ محتاج ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آ گئے تو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ وہ غربت کے ڈر سے۔ دوسرا یعنی ایک غربت کی وجہ سے اور دوسرا غریب ہونے کے ڈر سے، دونوں میں فرق ہے کہ ایک میں ہے کہ پہلے ہی غریب ہے، اس ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل کرتے ہیں،
दूसरा ये कि कहीं गरीब हो न जाए, उस मुफलसी के खौफ से औलाद को क्या करते हैं, कत्ल करते हैं। दोनों में अल्लाह ने तरतीब क्या रखी है, फर्क समझिएगा कि जहां इनको इस बात का डर है कि हम तो खा पी रहे हैं, वो कहां से खाएंगे, तो वहां अल्लाह ने उनका जिक्र पहले किया, इनका जिक्र बाद में किया है कि उनको भी हम देंगे, तुम्हें भी हम देंगे। और जहां इन्होंने अपनी मुफलिसी का खौफ पहले किया है कि हम खुद गरीब हैं, वो कहां से खाएंगे, हमें अपनी फिक्र लगी हुई है, उनका क्या करेंगे, वहां अल्लाह ने वालिदैन का जिक्र पहले किया है, औलाद का जिक्र किया है, बाद में किया है कि पैदा होने दो, तुम्हें अपना डर लगा हुआ है, तुम्हें भी हम देंगे, उनको भी हम देंगे। दोनों में तरतीब के बदलने की वजह यह है कि जहां इनको औलाद का खौफ गालिब है, वहां औलाद का जिक्र पहले करके बताया कि उनको भी रिज़्क हम देंगे, तुम्हें भी हम देंगे। जहां इनको अपना खौफ पहले ज्यादा खाया जा रहा है, वहां इनका जिक्र पहले है, वो तुम्हें भी हम देते हैं, उन्हें भी हम देते हैं, तुम्हें भी हम देंगे, उन्हें भी हम देंगे। इसका मतलब है कि औलाद के कत्ल की किसी सूरत भी इंसान के लिए किसी स्टेज पर भी कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिंदगी कौन देता है? अल्लाह। और मौत कौन देता है? अल्लाह। ये इख्तियार अल्लाह का है, किसी इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी की जिंदगी में रुकावट बने। समझ आ रही बात जी? और अब वो तो था पैदा होने के बाद कत्ल करते थे, क्योंकि इतना जदीद दौर नहीं था कि पहले पता चल जाता कि बेटी है कि बेटा है, पैदा होने के बाद ही वो ये हरकत करते थे। लेकिन आज के जमाने में एक जदीद कत्ल हो रहा है, मसलन बर्थ कंट्रोल के नाम से, मनसूबा बंदी के नाम से, जब्त तौलीद के नाम से, समझ आ रही बात, खानदानी मनसूबा बंदी के नाम से यहां भी कत्ल हो रहा है। याद रखना इस बात को अच्छी तरह, अगर हमल नहीं ठहरा तो फिर तो और तरीके हो सकते हैं, क्योंकि उस दौर में ऐसे तरीके नहीं थे, सिवाय अजल के और कोई तरीका नहीं था कि हमल से इज्तनाब किया जाए। लेकिन आज के जमाने में और तरीके भी आ गए हैं। खुलासा ये है कि हमल जब तक नहीं ठहरा तो उसमें तो ऐसी सूरत इख्तियार की जा सकती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ऐसी बंदिश कर देना, ऐसा इलाज कर देना या ऐसा तरीका इख्तियार कर लेना कि ठहरने ही ना पाए, ये भी गलत है। और ये भी इसी तवक्कल के न होने की वजह से और तकवा न होने की वजह से, मसलन ये कि दिमागों में नजरिया तो यही मौजूद है ना कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा मसाइल होंगे, ज्यादा परेशानी होगी। हालांकि बच्चे जितने ज्यादा पैदा होंगे तो उसमें अल्लाह ने उनको हाथ पांव दे रखे हैं, उनको सलाहियतें दे रखी हैं, उतनी सलाहियतें क्या है, डबल हो जाएंगी। तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि तुम्हारे सर पे सारा बोझ आ पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वसाइल में भी इजाफा हो जाएगा। अगर मसाइल में इजाफा होगा तो ये इस बातिल नजरिए की वजह से अगर कोई करता है तो वो शुरू में कंट्रोल भी गलत है, दवाइयों से कंट्रोल करना भी गलत है, क्योंकि ये अकीदा और नजरिया गलत है। ये बातिल नजरिया है, इंतहाई खतरनाक नजरिया है। ये तो अल्लाह को रज़्ज़ाक और राज़िक न मानने वाली बात है। हाँ, कहीं बीमारी मसला है, कहीं वाक़तन उसको जिस्मानी प्रॉब्लम है, उसका मसला अलहदा है। वो किस स्टेज पर होता है, वो किस सूरत में होता है और उसका क्या इलाज और मदावा हो सकता है, ये एक अलहदा गुफ्तगू है। यहाँ कोई मसला नहीं है, पहले से ही तय कर लिया जाता है एक चाहिए या दो बच्चे चाहिए, और उसके बाद फिर मनसूबा बंदी, मुस्तकिल नसबंदी या मुस्तकिल दवाइयों के जरिए उसका इलाज कर देना या रहम को कंडम कर देना, ये सब गैर शरई तरीके हैं। और फिर इसी तरह हमल ठहर जाए, हमल ठहरने के बाद तो उलमा ने लिखा है उसे गिराना कत्ल है। समझ आ रही बात? मां सिवाय इसके कि किसी स्टेज पर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मां बचा लो या बच्चा बचा लो, तो उसमें अहले इल्म ये कहते हैं कि मां है तो बच्चे भी हैं, तो फिर उसमें गुंजाइश बनती है एक खसूसी और खास शक्ल में, वरना उससे पहले इस सूरत हाल की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप हमल ठहरने के बाद हमल गिरा दें, ये भी कत्ल है। और इसी तरह उसमें रूह पड़ जाए और फिर उसे गिराना, ये भी सरीहन क्या है, कत्ल है। शरई नुक्ता निगाह से इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हत्ता कि बच्चा नजायज भी पैदा हो जाए, उसे कत्ल करने की इजाजत नहीं है। हाँ, इस्लामी नुक्ता नजर से इसमें गुंजाइश है कि आप उसके जो है ना वो निस्बत को छुपा लें। समझ आ रही बात? और अब तो इदारे मौजूद हैं, उनके हवाले कर दें, किसी को खबर भी नहीं होगी कि किसका है और इसकी जो है ना वो तफसील क्या है, तो उसकी निस्बत को छुपाया जा सकता है ताकि इसको भी, माँ को भी रुसवाई से बचाया जाए और इसको भी रुसवाई से क्या है, बचाया जाए। मगर ये तो नहीं मतलब
کہ اپنی عزت بچاتے بچاتے اس کی زندگی کا حق اس سے چھین لیا جائے، یہ شرعی طور پر یہ طریقے ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اس دور میں قتل کی یہ شکل ہوتی تھی، پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، اور آج کے دور میں قتل کی یہ شکل ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ توکل کریں، اور جو روحیں اللہ نے بھیجنی ہیں انہیں آنے دیں، جب تک صحت اجازت دیتی ہے، جب تک ماں کی صحت اجازت دیتی ہے، رکاوٹ نہ بنے، ہیلے بہانے نہ کریں۔ اللہ جل جلالہ کا نظام ہے، اس میں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اللہ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو میرا رب کیا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ایک ہی خاتون کو، ایک ہی ماں کو 5 بچے اکٹھے دے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو 8 دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو 2 دے دیتا ہے۔ ہم اس کی بھیجی آنے والی روحوں کو نہیں روک سکتے، سمجھ آ رہی بات ہی؟ یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ دیکھو چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی بنائی کہ ایک بچہ، آج اس نسل کو پلتے ہوئے آج وہ نسل جوان ہو گئی ہے، اس پالیسی کو کم از کم 50 سال ہونے کو ہے۔ وہ جو پیدا ہوا بچہ جو سنگل پیدا ہوا ہے وہ آج 40 سے اوپر جا رہا ہے۔ اب اس کو ہوش آئیے، اس پیدا ہونے والے کو ہوش آئیے کہ 40 سال میرے ساتھ کیا ڈرامہ ہوا ہے۔ بھئی کیا ڈرامہ ہوا؟ ایک ہی بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی، اس کا بھائی بھی کوئی نہیں، اس کی بہن بھی کوئی نہیں، پھر اگلی نسل جو پیدا ہو رہی ہے اس کی، تو اس کا چاچا بھی کوئی نہیں، اس کا تایا بھی کوئی نہیں۔ یعنی جو 40 سال پہلے پیدا ہوا آج وہ شادی شدہ ہے، آج اس کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی اولاد پیدا ہونے کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ اس کا کوئی چاچو نہیں، اس کا کوئی ماموں نہیں، اس کی کوئی پھوپھی نہیں، کوئی خالہ نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک ہی بچہ ہے۔ آج ان کو پھر وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے آج سے 40 سال پہلے جو ٹانگ اڑائی تھی نا سسٹم میں، اس کے نقصانات آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ رشتے ہی ختم ہو گئے، کزن ختم ہو گئے، نہ پھوپھی زاد ہیں، نہ خالہ زاد ہیں، نہ ماموں زاد ہیں۔ اب وہ اس میں ترمیم کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے مرد ہونے ہیں دنیا میں اور کتنی عورتیں چاہیے دنیا میں۔ انسان جہاں بھی ٹانگ اڑائے گا وہاں نقصان کرے گا۔ یہ آپ کے سامنے بارشوں کے سسٹم، یہ گرمی کے سسٹم، یہ آپ کے سامنے جو ہے نا یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انسانی مداخلت ہے۔ اس نے مداخلت کی ہے سسٹم میں، اور اس کا ٹمپریچر بدل گیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ درجہ حرارت چینج ہو گیا ہے، اور وہ نمی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، آج اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ کا نظام ہے، اس میں مداخلت کریں گے تو ہم اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، اپنا نقصان ضرور کریں گے۔ گناہگار بھی لکھے جائیں گے، نافرمان بھی لکھے جائیں گے۔ تو اس لیے خدا را قتل اپنے سر مت لیں۔ اللہ جل جلالہ جس کو بھیجنا ہے، اللہ نے اس کا نصیب بھی بھیجنا ہے، اس کا رزق بھی کیا ہے؟ بھیجنا ہے۔ تو اس لیے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ اگر یہ آئے تو جتنے زیادہ ہوں گے ہم پھر غریب ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں اور دیں گے، اور تمہیں بھی ہم ہی دیں گے، لہذا نہ شکری نہ کرو، نہ قدری نہ کرو۔ ان قتل کان خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اب تو ویسے بھی تھوڑی سی سوچ وسیع کر لینی چاہیے۔ مجھے بتاؤ اللہ نے رزق کے ذرائع کتنے بنا دیے؟ تھوڑی سی زمین سے کتنی فصل لی جا رہی ہے؟ ایک سال میں 2 3 فصلیں لی جا رہی ہیں، لی جا سکتی ہیں۔ اور چائنا میں چلے جائیں، وہ گھروں کی چھتوں پہ انہوں نے فصلیں لگا دی، گھروں کی چھتوں پہ، یعنی برائے نام مٹی ڈال کے اس میں بیج ڈال کے فصل لے لی انہوں نے۔ اب گھر بھی ہونا ہے، چھت بھی ہونی ہے، لیکن وہ چھت کو کام میں لے آئے۔ صحراؤں میں انہوں نے مصنوعی بارشیں برسا کے فصل لے لی، اور کسی کو کیا خبر تھی کہ سمندر میں کیا پڑا ہے؟ آپ سمندر سے تیل بھی نکال رہے ہیں اور سمندر سے خزانے بھی نکال رہے ہیں۔ کسی کو کیا معلوم تھا پہاڑوں میں کیا پڑا ہے؟ آج دنیا مارے مارے پھرتی ہے کہ پہاڑوں میں کیا ہے۔ جو یہ آپ کے میزائلوں میں اور جدید اسلحے میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ آپ کے ان پہاڑوں میں ہے، جس کے پیچھے امریکہ مارا مارا پھرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے معاہدے کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ لازمی جز ہے ہمارے اسلحے کا، جو جدید اسلحہ ہم بنا رہے ہیں اس میں وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ آپ کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ کسی خبر تھی کہ سعودیہ سے تیل نکل آئے گا، صحرا کی قیمت بن جائے گی؟ کوئی جانتا تھا کہ جہاں سے اونٹ بھی بھاگ کے جاتا ہے وہاں پہ جناب ان کے وارے نیارے ہو گئے؟ اللہ نے رزق کے ذریعے وسیع کر دیے ہیں۔ اب تو زمین پہ پڑی ہر شے کی قیمت ہے۔ آپ لکڑی اٹھا کے بیچیں تو وہ بھی آپ اس کی بھی قیمت لیتے ہیں، سکریپ بیچیں اس کی قیمت لیتے ہیں، گتا، اور اسی طرح یہ آپ کوڑا کرکٹ، یہ فروخت ہو رہا نہیں فروخت ہو رہا،
کوئی شے ایسی ہے مجھے بتائیں جو قابل فروخت نہیں ہے. تو اللہ نے اب تو رزق کے ذرائع اور بڑھا دیے ہیں, وسائل میں اور اضافہ ہو گیا ہوا ہے, تو پھر بھی انسان نہ شکرا نہ قدرا اور اسی پہ ڈرتا رہے, تو پھر یہ لالچی ہے, پھر حریص ہے, پھر اس لالچ اور اس طمع کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ نافرمانی کر رہا ہے. اس لیے ایک بندہ مومن کو سمجھ آ رہی بات, جو اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے, اللہ ہی رزق دینے والا ہے, اسے کم از کم اس مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. اللہ سمجھ نصیب کرے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.